الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے جس کی ابھی تلاوت کی گئی، اور اس کے شروع کے حصے میں جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا اس کا مختصر ذکر آپ کے سامنے آ چکا کہ مردار جو بغیر شرعی ذبح کے شرعی طریقے پہ ذبح کیے بغیر جو مر جائے مردار، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے خون اس کو حرام کر دیا، اور خنزیر اس کو حرام کیا، اور اللہ کے علاوہ کا نام لے کر، اللہ کے سوا کسی کا نام لے کر اگر کسی کو ذبح کیا گیا اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مرنے کے اور جو طریقے ہیں جانوروں کے، ان کی بھی تفصیل آئی گئی کہ کوئی ٹکرا کر مر گیا، کوئی اوپر سے گر کر مر گیا، کوئی لڑ کر کے مر گیا، وغیرہ وغیرہ کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ جس کو درندوں نے پھاڑ لیا تو وہ بھی مردار ہو گیا، مر گیا، تو اس کی بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ آ گئی۔ اس میں ایک چیز تھی فال نکالنا، تیروں کے ذریعے وہ لوگ فال نکالا کرتے تھے اس زمانے میں۔ کچھ تیر پہ لکھا رہتا تھا ہاں، اب کچھ تیر پہ لکھا رہتا تھا نہیں، اور کچھ تیر خالی رہتے تھے۔ تو فال نکالنے کا طریقہ ان لوگوں کا یہ تھا، سب تیروں کو ایک ساتھ ملا دیتے جھولے کے اندر بند کر کے، اور اس میں سے ایک تیر نکالتے۔ اگر وہ ہاں والا نکل گیا تو اس کو کر گزرتے، ہاں سفر میں جانا ہے مثال کے طور پر، یا شادی کرنی ہے یا کوئی اور کام ہے، کریں کہ نہ کریں، تو جھولے میں بند کر کے ہاتھ
تیر سب ایک ساتھ ملا جلا کے ایک اس میں سے نکالتے، اگر ہاں نکل گیا تو اس کا مطلب چلو ہاں سفر کر لو، ہاں شادی کر لو، اور اگر نہ نکل گیا تو اس کا مطلب نہیں۔ یہ طریقہ ان کا تھا، اور نہیں کہنے کے بعد بھی وہ سفر نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو وہ تیروں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، فال نکالنے کا ایک طریقہ تھا ان کا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو پہلے آپ غار ثور میں جا کر 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور ادھر مکہ میں اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے آئے گا یا ابو بکر کا سر لے آئے گا تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام تھا اس زمانے کا، 100 سرخ اونٹ۔ تو اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے تلاش شروع کر دی کہ ہم لے آئیں، ہم لے آئیں، ہم لے آئیں، اتنا بڑا انعام۔ تو اس انعام کو پانے کے لیے ایک شخص جس کا نام سراقہ تھا، سراقہ ابن مالک ابن جعشم، یہ شخص بھی اپنی بہت ہی تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر کے تلاش کے لیے نکل گیا، اور بہت حد تک اس سے کچھ معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ وہ تلاش کرتے کرتے پیچھے اپنی تیز رفتار سواری کو دوڑاتے دوڑاتے اس کی نظر میں آ گئے یہ لوگ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹنی پہ سوار تھے۔ اس نے دیکھ لیا، اب اسے اطمینان ہو گیا کہ میں حاصل کر لوں گا انعام، میں انعام حاصل کر لوں گا۔ تو اسی کے دوران یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ جس گھوڑے پہ سوار تھا وہ گھٹنوں کے بل گرتا ہے اور یہ گھوڑے سے گر کے نیچے گر جاتا ہے، لیکن ذہن پہ ایک چیز سوار ہے کہ مجھے انعام لینا ہے، بہت بڑا انعام ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا انعام ہے، وہ لینا ہے۔ اسی دھن میں تو اس زمانے کے اپنے عقیدے اور رواج کے اعتبار سے اس کے ساتھ وہ تیر بھی تھے جس سے فال نکالنے کا طریقہ تھا۔ تو وہ خود بیان کرتے ہیں، بعد میں وہ ایمان لے آئے، اس وقت تو ایمان والے نہیں تھے، تو یہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے جھولے میں تیر جو رکھے ہوئے تھے ہاتھ ڈالا، گھمایا، گھما کے تیر نکالا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، انہیں پکڑوں کہ نہ پکڑوں، ان پہ حملہ کروں کہ نہ کروں۔ تو تیر نکالا تو اس میں نکلا نہیں۔ تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جب اس میں نہیں نکل گیا تو اب ان کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے کے معاملات میں یہی کرتے تھے، میں یہ سفر کروں یا نہ کروں، تیر میں نکل گیا نہیں تو نہیں کرتے تھے، یہ شادی کروں کہ نہ کروں، نکل گیا نہیں تو نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں بھی نہیں نکلا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن لالچ ایک عجیب چیز ہے، کیونکہ اب سر پہ یہ دھن تھا کہ مجھے بہت بڑا انعام حاصل کرنا ہے، نہیں نکلا پھر بھی تیار ہے، نہیں مجھے آگے جانا ہے۔ چنانچہ وہ سوچے کہ ایسا کرتا ہوں، سب تیر ملا کے پھر ہلا جلا کے پھر ایک بار نکالتا ہوں، شاید اچھی ہاں نکل جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ دوبارہ سب تیر ایک جگہ رکھ کر کے جھولے کے اندر بند کر کے پھر سب ہلا جلا کے ایک تیر پھر نکالا تو پھر وہی نکلا نہیں۔ پریشان، کیا مصیبت آ گئی ہے، مجھے انعام چاہیے، یہ بار بار نکلتا نہیں۔ اب 2 بار ہونے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر سب تیر ڈال کر کے پھر ہلا جلا کے پھر نکالتے، پھر نکلتا نہیں۔ یہ ہر بار ایک ہی جواب آ رہا اندر سے، نہیں۔ لیکن دماغ پہ ایک چیز سوار تھی، ایک دھن سوار تھی کہ ہمیں جانا ہے۔ چنانچہ وہ چلتے ہی رہے، لیکن تیر تو نہ کرتا رہا۔ آگے چل کر کے دوسرا مسئلہ یہ پیش آیا کہ گھوڑا جو ہے وہ گر جاتا۔ تیسری بار تو ایسا ہوا کہ اس کا اگلا پیر زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا۔ ایک طرف تیر نہ کرتا رہا، دوسری طرف گھوڑا بار بار دھنستا رہا، گرتا رہا، یہ گر جاتے، لیکن وہی دھن کہ مجھے انعام حاصل کرنا ہے، یہ آگے بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا قریب پہنچ گئے۔ دوسری طرف اس کا بھی اندازہ لگائیے کہ آپ مکہ مکرمہ کے دشمنوں سے نکل کر جا رہے ہیں، لیکن آپ کے دل پر کتنا اطمینان ہے کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ ہر پہلو پہ آپ غور کیجیے گا تو ایک عجیب منظر سامنے آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ اب اس کے بعد اتنے قریب پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کہ آتا ہے آنے والا، آپ رک گئے اور اب ان پہ خوف طاری ہو گیا۔ کہاں تو یہ حملہ کرنے جا رہے تھے، پکڑنے جا رہے تھے انعام لینے کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تو اب ان پہ خوف طاری ہے کہ اب میں کیا کروں۔ سوچا بھاگوں یا آگے بڑھوں۔ اب ایک دم ماحول دوسرا ہو گیا، منظر دوسرا ہو گیا۔ اب تک دھن تھی کہ مجھے جانا ہے، تیر نہ کرتا رہا، گھوڑا گرتا رہا، پیر دھستے رہے مگر وہ ہاں ہاں کرتا رہا، یعنی جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اب اس پہ خوف طاری۔ اب اتنی بھی ہمت نہیں کہ واپس جلدی سے بھاگ جاؤں، اب نہ واپس جانے کی ہمت نہ آگے بڑھنے کی ہمت، کریں تو کیا؟ تو یہیں سے آواز دیتے ہیں مجھے امان دے دی، مجھے معاف کر دی۔ حملہ کرنے والا معافی مانگ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے دوڑنے والا امان مانگ رہا ہے کہ مجھے امان دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، کوئی اور بات کہنا تو دور کی بات ہے، آپ نے امان دی اور زبانی امان نہیں دی، لکھ کر کے دیا تاکہ یہ کہیں بھی جائے تو پھنسے نہ، کہیں بھی جائے تو پریشان نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسی حالت میں، ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر آپ نے امان دیا اور لکھ کر کے دیا کہ تم کو امان ہے، اور آپ نے ایک عہد بھی لیا کہ تم واپس جا رہے ہو، واپس جاؤ، لیکن ایک عہد ہے تم سے، ایک وعدہ ہے تم سے کہ کسی کو آگے جا کے بتانا نہیں ہم لوگوں کا حال کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یا کیا جا رہے ہیں، اس کو راز میں رکھنا۔ راز میں رکھنا بھی ایک چیز ہے، ایک بہت بڑی بات ہے یہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امان دیا وہاں ایک عہد بھی لیا کہ تم اس کو راز میں رکھنا، انہوں نے اس کا عہد کیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں۔ کیسی حالت ہے دیکھیے ذرا، اس حالت پہ غور کیجیے کہ اپنے وطن میں رہ نہیں رہے، اپنے وطن سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ تو حالت ہے، لیکن جذبات اور ہمت کتنے بلند ہیں اور کتنی دور تک کی بات ہے کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جبکہ تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں۔ یہ صاحب جو ابھی ایمان والے نہیں تھے، کفر کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنتے ہی ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ دن آئے گا کہ میرے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اس زمانے میں دو سپر پاور طاقت تھی، قیصر اور کسریٰ کا مطلب ایران۔ یہ دو طاقت اس زمانے میں تھی، ان دونوں طاقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نام لے کر کے بتا دیا۔ قیصر اور کسریٰ کی حکومت، قیصر اور کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایسا دن آئے گا کہ میرے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے کنگن ہوں گے، ایسا دن آئے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد کے زمانے کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی بات ہے کہ آپ بیمار ہوئے، بہت بیمار ہو گئے، حالت بظاہر کچھ ایسی ہو گئی کہ شاید اب زندگی وفا نہ کرے، تو لوگ عیادت کے لیے آنے لگ گئے اور تسلی کے جملے بولنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں، میری موت نہیں آئے گی، میری موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ میرے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے کنگن نہ آ جائے، میرے موت نہیں آئے گی۔ کتنا ایمان مضبوط تھا، کتنا قوی تھا، اور کس قدر دل ان کا مضبوط تھا۔ آخر کار ایک دن وہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور یہ ساری حکومتیں آپ کے زیر نگی ہو گئی، ساری حکومتیں آپ کے زیر نگی ہو گئی، اور سب آپ کے سامنے جھک گئے۔ کون سا ملک ایسا رہ گیا تھا جو نہیں ہوا؟ سب کے سب آپ کے سامنے، اور آپ کے سامنے لا کر کے
ان کا تاج، قیصر و کسریٰ کا تاج اور ان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے لا کر رکھ دی گئی، جس میں وہ کنگن بھی لا کر کے رکھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے سب کچھ لا کے رکھا گیا۔ تو اس وقت انہوں نے، یہی سراقہ ابن مالک ہیں، ان کو وہ سامنے تھے، ان کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنایا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں یہ کنگن ہے، تب جا کر کے ان کو اب اطمینان ہو گیا۔ اطمینان کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہ اس وقت ہم تو اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے، یہ واقعہ آ گیا کہ اس زمانے کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا فال نکالنے کا، کہ اس کام کو ہم کریں یا نہ کریں، اور اپنے عقیدے کے مطابق ہاں ہوتا تو کرتے، نہ ہوتا تو نہیں کرتے۔ سراقہ انہوں نے بھی فال نکالا، بار بار نہ آتا رہا، لیکن اس کے خلاف ہی آگے بڑھے، اس کے خلاف بھی آگے بڑھے اور اس کو اپنے عقیدے کو گویا نہیں مانا۔ ہمارے اس زمانے میں الگ الگ طریقہ ہے فال نکالنے کا، اس آیت کی روشنی میں وہ سب غلط ہے، وہ سب منع ہے۔ ہم کو اپنا عقیدہ ایمان مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر 100% بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کی جگہوں سے جہاں سے فال نکالے جاتے ہوں وہاں جا کر کے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے۔ مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بہت سے مزاروں پہ یا اور کسی جگہ پہ کچھ کپڑے باندھ دیے جاتے ہیں، کچھ چٹھی لکھ کے ٹانگ دی جاتی ہے، یہ سب بھی طریقہ ہوتا ہے ہمارے اس زمانے میں۔ یہ سب طریقہ اس قرآن کریم کی اس آیت کے حساب سے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ اس میں بھی کچھ امیدیں بندھ جاتی ہیں کہ ہم کو اس چٹھی کے لکھ دینے سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی یا ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، یا یہاں کپڑا سوتا باندھ دیا جائے گا اس درخت میں یا اس جگہ پر فلاں جگہ، تو اس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس طرح کے عقیدے ہمارے زمانے میں لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ باتیں بھی لکھی ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، آپ کے علم میں کوئی ایسا شخص ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا ساتھی ہو یا کوئی ہو جو اس طرح کا کام کرتا ہو، تو آپ کو اس کو سمجھانا چاہیے، اور سمجھا کر کے اس کو اس غلط چیز سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف عمل کی خرابی نہیں ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور عقیدے کی خرابی بہت بڑی خرابی ہے۔ عقیدے اور عمل ان دونوں کی خرابی میں فرق ہے، جس کو آپ ذہن نشی کر لیجئے۔ عمل کی کمی سے معافی کی امید ہے، عمل کی کمی سے معافی کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تمہارے عمل میں کمی کی، کوتاہی کی معاف، لیکن عقیدے کی کمی یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ عقیدہ غلط ہے تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ بار بار آپ سنتے ہیں کہ شرک نہیں معاف کیا جائے گا، کفر نہیں معاف کیا جائے گا، تو عقیدے کی خرابی تو یہی ہے کہ اس میں کفر شامل ہو جاتا ہے یا شرک شامل ہو جاتا ہے۔ تو عقیدے کی خرابی کی معافی نہیں ہے، اس لیے عقیدہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اب اس کے بعد عمل میں کچھ کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ انسان تو معافی مانگتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی عنوان سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہہ دیا تو گویا اس نے معافی مانگ لی، یا اس طرح کے جملے اردو میں اپنی زبان میں، اور نماز کے آخری حصے میں جب پڑھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پڑھتا ہے، یہ بھی تو استغفار ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ مانگتا ہے انسان ہر نماز کے آخری حصے میں، یہ مانگتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اے اللہ آپ کے سوا کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہذا میں نے تو بہت ظلم کیا، بہت جرم کیا، بہت گناہ کیا، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ ہی سے معافی مانگتا ہوں، آپ اپنی طرف سے معاف کر دیجئے، ہم اس لائق نہیں ہیں مگر آپ اپنی طرف سے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، من عندک کا مطلب ہے آپ اپنی طرف سے معاف کریں، ہم کو نہ دیکھیے، ہم اس لائق نہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مغفرت ہو سکے، لیکن آپ اپنی طرف سے مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے مغفرت کر دیجئے، بس معاف کر دیجئے، اور ہمیں رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، آپ بہت ہی معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ یہ دعا جس کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے، یہ ہر نماز کے جب سلام پھیرنے والے ہوتے ہیں
تو اس وقت جو ہے درود شریف کے بعد یہ دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. اور میرا گمان ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہی ہوگی یہ دعا. خدا نخواستہ اگر کسی کو نہ یاد ہو تو اسے یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر کچھ تو بہت بڑی کمی اگر یہ دعا کسی کو یاد نہ ہو. دعائے معصورہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو جلد از جلد جس کو یاد ہے اس سے پوچھ کر کے یا کتاب دیکھ کے جیسے بھی اسے یاد کر کے. یہ صرف نماز میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے یہ دعا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائے معصورہ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ گناہوں کی معافی گویا ہم مانگتے رہ رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ معافی مل جائے گی. اس کو پڑھتے رہنے سے یہ امید ہے کہ معافی مل جائے گی. لیکن اگر عقیدے کی خرابی ہوگی تو معاملہ پھر مشکل ہوگا. اس لیے عقیدہ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. یہ آیت کریمہ یہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی، اور اس میں جو حرام چیزیں ہیں ان کو بتا دیا یہ چیز حرام ہے، یہ منع ہے. اس میں بطور خاص یہ فال نکالنا اور اس طرح کی چیزیں یہ عقیدے کی خرابی ہے. تو عقیدے کی خرابی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام کھانے سے بچو اور غلط عقیدہ رکھنے سے بچو. اپنے آپ کو حرام خوری سے بچا لو اور غلط عقیدے سے بچا لو، تو اب اس کے بعد تمہارا بیڑا پار ہے، تمہارے لیے آسانی ہے. لیکن عقیدہ خراب ہو یا حرام خوری کی عادت ہو تو اس میں پھر مسائل پھر مشکل ہیں. آگے فرماتے ہیں ذالکم فسق، یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں ذالکم فسق، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. یعنی فال نکلوانا یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہے. بس اتنی بات اللہ تعالیٰ کا فرما دینا بڑی بات ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. یہ دین سے نکل جانے والی چیز. ذالکم فسق، فسق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا ہے. یہ دین سے نکل جانے والی بات ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. اب آگے کے جملے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. شروع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت کتنی کمزوری کی حالت تھی. کمزوری کی حالت ابھی آپ نے سنی کہ مکہ میں دشمنوں نے رہنے نہیں دیا، آپ نکلنے پہ مجبور ہوئے اور آپ نکلنے پہ مجبور ہوئے اور نکلے. لوگ آپ کی تلاش میں رہے، تلاش کرنے والا ایک پانے کے قریب بھی ہو گیا جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے. کتنی کمزوری کی حالت تھی، کتنی پریشانی کی حالت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، کرتے محنت کرنے میں جنگ کی نوبت آئی. سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی جنگ احد. غزوہ احد میں صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے. بڑے سخت حالات سے گزرنا پڑا. اس کے بعد اور بھی جنگیں ہوئی، بڑی بھی ہوئی، چھوٹی ہوئی. خندق، احزاب، یہ سب جنگیں ہوئی. گویا تمام کفار تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح اسلام کو بڑھنے نہیں دینا ہے، ختم ہو جانا، ختم کر دینا، بالکل کچھ اس کا رہنے نہیں دینا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رہی اور محنت ہوتے ہوتے ایک دن آیا جس دن فتح مکہ فتح. جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. تو آپ نے خانہ کعبہ میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت بنا کر کے اس میں رکھا ہوا کھڑا کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی بت بنا کر کے ان کو بھی کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے. اور ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک تیر دیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا، ان کے ہاتھ میں بھی تیر ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی تیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا ہو ان لوگوں کا. یہ لوگ تو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی تیر کا کام نہیں کرتے تھے، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے، مگر ان لوگوں نے ان کے لیے ان کے نام سے بت بنا کر کے رکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں تیر دے رکھا ہے. چنانچہ آپ نے ایک ایک بت کو اس میں سے نکالا. یہ سب واقعات تفصیل سے اپنی اپنی جگہ موجود ہیں کہ آپ نے ان بتوں کو کس طریقے سے نکالا. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، بت کی طرف اشارہ کرتے بس وہ گر جاتا.
دوسرے بت کی طرف اشارہ کرتے بس وہ گر جاتا. آپ کو جا کے الگ سے اس کو اکھاڑنا پھینکنا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بس ایک اشارہ بس دھڑ سے نیچے، دوسرے کی طرف اشارہ وہ نیچے. اس طرح کر کے آپ نے سارے بتوں کو وہاں سے نکالا. خانہ کعبہ کے اندر 307 بت رکھے ہوئے تھے. یہ سب کچھ کر کے، سب کچھ پاک کر کے، سارا کام مکمل کر کے، پھر جن کے ہاتھ میں کنجی تھی، پہلے سے جن کے ہاتھ میں کنجی رہ رہی تھی، آپ نے ان کو بلا کر کے انہی کے ہاتھ میں کنجی دے دی، انہی کے حوالے کر دی. اور حوالے کرنے کے بعد کہا آج میں یہ کنجی تمہیں دے رہا ہوں اور یہ کنجی تمہارے ہی خاندان میں قیامت تک رہے. آپ نے صرف کنجی ایک آدمی کو نہیں دی، گویا اس خاندان میں آپ نے قیامت تک کے لیے کنجی دی. یہ فرما کرتے کہ یہ قیامت تک تمہارے ہاتھ میں ہے. لا یاخذھا الا ظالم، اس کو جو بھی لے گا وہ ظالم ہی ہوگا. ظالم اس کو لے سکتا ہے اور کوئی نہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آج تک ہر شخص ڈرتا ہے کنجی لینے میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو لے گا وہ ظالم ہے. اس لیے جتنی حکومتیں آتی ہیں، جیسی بھی حکومت ہو، وہ جو بھی کام کرے، لیکن خانہ کعبہ کی کنجی جن کے پاس ہے ان سے کنجی لینے کی ہمت نہیں. اور اگر حکومت کوئی ان پہ کسی چیز پہ دباؤ ڈالتی ہے تم یہ کام کرو وہ کام کرو، تو وہ لوگ بھی بڑے آرام سے کہتے لیجیے کنجی رکھ لیں. بس سب ہاتھ اٹھا لیتے نہیں، یہ تو ہم نہیں لے سکتے. کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے آپ کو ظالم کہلانے کی ہمت رکھتا ہے؟ تو اسی خاندان میں کنجی آج تک چلی آ رہی ہے، خانہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن کو دیکھیے جہاں پریشانی کے حالت میں آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اور اب اس دن کو دیکھیے کہ اب آپ مکہ میں داخل ہیں اور خانہ کعبہ میں داخل ہیں، اور کنجی آپ اپنے ہاتھ سے حوالے کر رہے ہیں کسی کو. جب مکہ فتح ہو گیا، اب جو بڑے بڑے سورما تھے، قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے شروع سے بڑی بڑی دشمنی کی، اب وہ سب چھپے پھر رہے ہیں. کوئی یہاں چھپ رہا، کوئی وہاں چھپ رہا کہ آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہونے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا، آج سب کی معافی. اعلان عام، آج سب کی معافی. ابو سفیان جو سب سے آگے آگے تھے ہر جنگ میں، سب سے آگے آگے تھے، وہ بھی چھپے پھر رہے تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان کیا، ایسا اعلان کیا، ایسا اعلان کیا معافی کا کہ ہر شخص کی گویا معافی ہو گئی. آپ نے فرمایا جو شخص اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے وہ معاف، اس کو امن ہے. اور حضرت ابو سفیان جو سب سے آگے آگے تھے، آپ نے فرمایا جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن. ایسا امن آپ نے عطا فرمایا ہے، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں. اس طرح آپ نے امن عطا فرمایا. اب پورا عرب جن کو انتظار تھا کہ ان لوگوں میں جنگ ہو رہی ہے، دیکھیں آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے، آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے، آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے. اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست ہو گئی، عرب والے جیت گئے، بس ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. اور اگر عرب ہار گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا گئے تو ہم سب لوگ ایمان لے آئیں گے، جو آپ کی دعوت ہم قبول کر لیں گے. بس فتح مکہ کا ہونا تھا. اب جو ہے وقت کا وقت ہر طرف سے آنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آ کر کے سب اسلام کو بولتے. اپنی پوری قوم کی طرف سے نمائندہ لوگ آتے اور آ کر کے اب یہاں سے اسلام کا نمائندہ بن کر کے جاتے. آتے ادھر سے دوسرا نمائندہ بن کے، ادھر سے دوسرے کا نمائندہ بن کے، اسلام کا نمائندہ بن کر کے جاتے. اس طرح کرتے کرتے گویا کہ وہ تاریخ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری حج کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ آپ کا آخری حج. اس حج میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ. اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مکہ مکرمہ میں. اتنا بڑا اجتماع، یہ سب کے سب ایمان والے، سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والے. اتنے زیادہ تعداد میں بہت بڑی جماعت اس وقت موجود ہوئی. اب اتنی بڑی تعداد جب ہوئی، اس سے پہلے، اس حج سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف مشرک بھی کیا کرتے تھے، کفار بھی کیا کرتے تھے. لیکن اب یہ آج ایسا حج ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو ہم آخری حج کہتے ہیں. یہ حج ایسا ہے کہ اس حج میں ایک بھی کافر موجود نہیں ہے مکہ مکرمہ، ایک بھی پورا مکہ میں تلاش کر لے کہیں نہیں، ایک بھی مشرک موجود نہیں. اور مشرک جب طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. آج ننگا ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی کافر ہی موجود نہیں. ایسا دن آ گیا. جب ایسا دن آ گیا
تو اس دن کا اعلان قرآن کریم کی آیت میں کیا جا رہا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج جتنے کفر کرنے والے ہیں وہ سب کے سب تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یعنی اب تک شروع میں تو ان کی ہمت بہت بلند تھی، کفر ایمان کو مٹا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، کسی مسلمان کو کسی مومن کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، سب ختم کر دیں گے، یہ جذبات تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بڑھتی رہی، اخلاق کے اعتبار سے بڑھتے بڑھتے ایسا دن آ گیا کہ سب کے سب ایمان والے ہوگا، اب ایک بھی کافر نہیں رہ گیا، صرف ایک بھی کافر نہیں رہ گیا نہیں، بلکہ کافر مایوس ہو گئے کہ اب کبھی بھی ہم لوگ ایمان کو ختم نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکیں گے، یہ مایوسی ہو گئی ہے۔ اس مایوسی کا اعلان کیا جا رہا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کا مطلب اب ہم اس دین کو کبھی مٹا نہیں سکیں، اب ہم اس کو کبھی ختم نہیں کر سکیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، کہاں تو وہ بات تھی کہ ایک ایک آدمی کو ستایا جا رہا تھا، پتھروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے گرم پتھر گرم لوہا رکھ دیا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، کیسے کیسے دن تھے، کیسے جذبات ان کے تھے، سب ختم کر دیں گے ہم، ایک نہیں رہے گا۔ اور آج ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمام کافر مایوس ہو گئے، تمام کافر مایوس ہو گئے۔ جب سب کافر مایوس ہو گئے تو اب تو ہماری ہمت بلند ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلا تخشوہم، لہذا اب ان سے کبھی مت ڈرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، آخری اعلان ہے، یہ آخری آیت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، سارے کافر مایوس ہو گئے ہیں، اب فلا تخشوہم، اب ان سے بالکل مت ڈرنا، بالکل مت ڈرنا، ڈرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ آج ہماری کمزوری ہے کہ ہم ڈرتے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان فرما دیا، کافر مایوس ہو چکے، اب تم کو ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں آگے ہے وخشون، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تو یہ دو جملہ ہے، فلا تخشوہم، اس کا معنی ان سے بالکل مت ڈرو، اور دوسرا جملہ وخشون، مجھ سے ڈرو۔ ہم لوگوں نے دونوں میں الٹا کر دیا، ان سے مت ڈرو، ان سے ڈرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے صرف مجھ سے ڈرو، ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے، الٹا کر دیے، جس کا نتیجہ وہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جو اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ اعلان تو ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ کفار کا یہ جذبہ کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دیں، یہ کبھی ممکن نہیں۔ وہ چاہے جتنی طاقت خرچ کر دیں، جو چاہے کر دیں، ساری طاقت اپنی اس کے اندر جھونک دیں، لیکن یہ بات کبھی نہیں ہو سکے گی کہ اسلام کو ختم کر دیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو بھی کمی نظر آ رہی ہے وہ ہماری وجہ سے کمی، جو بھی کمی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری اپنی کمزوری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اعلان کر چکے ہیں، آخری اعلان ہے، یہ آخری آیت ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تو سارے کافر مایوس ہو چکے ہیں، اور بس اب تم کسی سے مت ڈرو، وخشون، اور مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اب کسی سے نہیں۔ آگے الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو، اے انسانوں سنو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، سب چیز آ گئی تمہارے سامنے، اب دین مکمل ہو گیا، اب جتنے احکام ہیں ان احکام میں سے کوئی حکم منسوخ ہونے والا نہیں، اس سے پہلے تو کوئی حکم اترا منسوخ ہو گیا، کسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، کسی کو کم کر دیا، یہ سب ہوتا رہا، لیکن آج دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی طرح کا نسخ، کوئی حکم ختم نہیں کیا جائے گا، جو آ گیا وہ آ گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، نعمت بھی تمام کر دیا، تام کر دیا، سب کچھ دے دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا پورا ادا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ یہودی تھے، ان یہودیوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہم لوگوں کو ملتی تو ہم لوگ اس دن کو عید بنا دیتے، جس دن وہ آیت اتری ہے اس دن کو ہم عید بنا دیتے، عید مناتے اس دن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو ملتی تو ہم لوگ اس دن کو عید مناتے؟ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے اسی آیت کو پڑھ کے بتایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اب اس میں سے کچھ کمی بیشی نہیں ہوگی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، تمہارے پاس ہوتی تو تم ایک عید مناتے، یہ تو آیت جس دن اتری ہے اس دن 2 عید تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ایسے دن میں اتارا ہی ہے جس دن 2 عید پہلے سے موجود تھی۔ کیا 2 عید تھی؟ ایک تو جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ ہمارے ہفتہ کی عید ہوتی ہے، یہ آپ حضرات جانتے ہیں، جمعہ ہفتہ کی عید ہوتی ہے، یہ جمعہ کا دن تھا جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور عرفہ کا دن تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن، یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے، نہیں ہے تو آج اس کو ذہن میں بیٹھا دیجیے۔ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن کا مطلب ہوتا ہے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، جس دن حج کا آخری کام پورا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں۔ تو عرفات کے میدان میں دعا ہوتی ہے، اور یہ جو آیت کریمہ اتر رہی ہے جمعہ کا دن ہے، حج کا موقع ہے، جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ عرفات کا میدان، عرفہ کا دن ہے، عرفات کا میدان، اور سامنے جبل رحمت موجود ہے۔ تو جبل رحمت کے قریب میں یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر، جس اونٹنی کا نام عذبہ تھا، اس اونٹنی پہ آپ سوار تھے، اور اسی دوران یہ آیت کریمہ نازل شروع ہوئی۔ جب نازل ہونا شروع ہوئی تو اونٹ پر بوجھ پڑنے لگا، اتنا بوجھ پڑنے لگا کہ ایسا لگتا تھا کہ اونٹنی کی پیر ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، وہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ آخرکار وہ بیٹھ گئی، دب کر کے بالکل بیٹھ گئی، وہی کا اتنا بوجھ پڑتا تھا، وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہترین جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری ہے، تو آپ کو بتا دیا گیا کب اتری۔ عصر بعد کا وقت تھا، جمعہ کے دن کا سب سے قیمتی وقت عصر بعد کا ہوتا ہے، یوم عرفہ کا سب سے قیمتی وقت عصر بعد کا ہوتا ہے، آخری سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ آخری وقت ہے اور سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تو سب سے قیمتی وقت میں، سب سے بہترین جگہ میں، سب سے بہترین جگہ عرفات کا میدان ہے، ایسے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، ایسے دن میں نازل ہوئی، تو یہ 2 عید تو پہلے سے موجود تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا تھا اتفاق سے کہ اس دن یہودیوں کی بھی ایک عید تھی، اور ایسا دن تھا کہ اتفاق سے عیسائیوں کی بھی عید تھی، مجوسیوں کی بھی عید تھی۔ ایسا دن انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں آئے گا کہ ایک ساتھ سارے لوگوں کی عید ہو جائے، لیکن وہ ایک ایسا دن تھا کہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، سب کی عید تھی، اور ایمان والوں کی تو 2 عید۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اس آیت کریمہ کا یہ حصہ اس قدر اہم ہے۔ اور آپ کو آگے فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دین تو بہت ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دین میں سے کون سے دین کو پسند کیا؟ دین اسلام کو پسند کیا۔ لہذا ہمارا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام پر جیتے ہیں، دین اسلام پہ مرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے سکھا دیا کہ جب سو کر اٹھو تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، نبی ہے، میں اس سے راضی ہوا۔ یہ سو کر اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ اوقات میں بھی پڑھنا چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہم اس سے راضی ہیں، دین اسلام ہمارا دین ہے، اس پر ہم راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم اس سے راضی ہیں۔ جو شخص اس کی عادت بنا لے گا، سو کے اٹھ کر فوراً اس کو پڑھنے کی جو عادت بنا لے گا، تو بتایا جاتا ہے کہ قبر میں جب اسے لٹایا جائے گا اور جب فرشتے اس کے پاس آئیں گے، تو جب اس کی عادت رہے گی سو کے اٹھ کے پڑھنے کی، فرشتے جب اسے جگائیں گے، جب اس سے روح آئے گی دوبارہ، تو یہ اٹھتے ہی یہ دعا پڑھ لے گا۔ اسے عادت رہے گی دنیا میں اٹھ کے پڑھنے کی، تو وہاں بھی اٹھے گا تو وہاں بھی اپنی عادت کے مطابق فوراً پڑھ لے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ۔ وہاں جب پڑھ لے گا تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے تو میرے سوال سے پہلے ہی جواب دے دیا، ہمیں 3 سوال کرنے تھے، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔
ہمارا ایک سوال تھا کہ تمہارا دین کیا ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا بالاسلام دینا، ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ہمارا سوال تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کون ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا محمد رسول اللہ نبی، سوال سے پہلے جواب حاضر ہے۔ تو اتنا اچھا موقع کہاں ملے گا؟ آج ہم لوگ کاش اس کی عادت ڈال لیتے، کاش ہم لوگ اس کی عادت ڈال لیتے۔ ایک سطر کی دعا ہے، ایک سطر کی دعا ہے، مگر ہم لوگوں کی عادت پتہ نہیں کیا کیا پڑی ہوئی ہے۔ آپ لوگ ہر شخص اپنی اپنی عادت کو بہتر جانتا ہے کہ کیا عادت ہے، وہ اپنی اپنی جو عادت ہو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس کو پڑھنے کی تو عادت ڈال لیجیے، اٹھیں اور یہ دعا سب سے پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ اس کو جب سو کے اٹھیں تب عادت ڈالیں، جب سو کے اٹھیں زبان پہ جاری ہو جائے، جب سو کے اٹھیں زبان پہ عادت، ایسی عادت ہو کہ زبان پہ جاری ہو جائے۔ اس کے علاوہ اوقات میں بھی، نماز کے بعد بھی دعاؤں میں اس کو مانگ لینا چاہیے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی ہے۔ وہ جو آخری وقت تھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ نے امت کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ، رو رو کر آپ دعا کر رہے تھے، تو اس دعا میں بار بار یہ کہہ رہے تھے امت کو معاف کر دیں، امت کو معاف کر دیں، امت کی مغفرت فرما دیں۔ کتنی فکر تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری اتنی فکر تھی کہ آپ بار بار مانگ رہے تھے، بار بار مانگ رہے تھے۔ جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مسلسل دعا مانگ رہے ہیں، رو رو کے مانگ رہے ہیں، رو رو کے مانگ رہے ہیں، رو رو کے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی امت کی مغفرت فرمائی، لیکن اس میں جو ظالم ہوگا اس کی مغفرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو الگ کر، ظالم کی مغفرت کیسے ہوگی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ بار بار مانگتے رہے، بار بار مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رہے کہ ظالم کی مغفرت کیسے ہوگی؟ میں تو جو مظلوم ہے اس سے بدلہ میں دلواؤں گا، مظلوم سے تو بدلہ، ظالم کو جو ہے ظالم سے بدلہ لیں گے، مظلوم کو دلوائیں گے، ظالم سے بدلہ لیں گے، مظلوم کو دلوائیں گے۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جائے، امت سے اتنی محبت تھی، آپ کو اتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ آپ ایسا کر لیجئے کہ مظلوم کو جنت میں سے کچھ حصہ دے دیجیے گا، جو ظالم سے دلوانا ہے وہ جنت سے اپنی طرف سے اس کو دے دیجیے گا اور ظالم کو معاف کر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو گویا مشورہ دے رہے اپنی امت کی بھلائی کے لیے کہ مظلوم کو جو ظالم سے دلوانا ہے تو جو مظلوم کو ملے گا آپ جنت سے اپنی طرف سے اس کو دے دیجیے اور ظالم کو معاف کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نہیں قبول فرمائی۔ پھر دوسرے دن عرفات کے بعد جب آپ مزدلفہ میں گئے، مزدلفہ میں جا کے پھر یہی دعا مانگی۔ اتنی فکر تھی آپ کو امت کی، اتنی فکر تھی کہ پھر آپ مزدلفہ میں، کل تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں ہوگی مغفرت، ظالم جب تک ظلم کرتا رہے گا مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں اپنے ظلم سے باز آ جائے، توبہ کر لے تو اس کی مغفرت ہوگی، لیکن جب تک ظالم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر کہ دوسرے دن مزدلفہ میں گئے پھر یہی دعا شروع کر، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک، چلیے دعا بھی ہم نے قبول، جو دعا عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ دعا دوسرے دن مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر۔ یہ بہت بڑا، آپ یہ کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ہم سب کے سب، پوری انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بوجھ میں دبی ہوئی ہے، پوری انسانیت، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، سب کا سب، بلکہ کہا جائے اگر کہ ساری مخلوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ آپ نے جیسا احسان فرمایا ساری امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو سب کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ تو خالق ہیں، وہ تو حاکم ہیں۔ تو آخری جملہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ جب یہ دعا قبول ہو گئی مزدلفہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہنسنے لگے، آپ کو خوشی ہوئی، بہت ہنسنے لگے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق دیکھے گئے ہنس رہے ہیں، یہ تو کوئی ہنسنے کا موقع نہیں ہے۔ آدمی کسی سے کچھ بات کرتا تو ہنستا ہے، کوئی موقع نہیں اور ہنس رہے ہیں آپ۔ اس لیے ان لوگوں نے مجبور ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو اس طرح ہنستے نہیں ہے کبھی، آپ ہنس رہے ہیں کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے لیکن آپ ابھی ہنس کیوں رہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ کل میں نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
امت کی مغفرت تو کر دیں گے، ظالم کی نہیں ہوگی، لیکن آج پھر بھی میں مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا جی اتنا مانگ رہے ہیں، معاف ہی کر دیتے ہیں، ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں، بس دعا قبول کر لی۔ جیسے ہی دعا قبول ہوئی، ابلیس مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا، ہاں آج کیا ہو گیا، ہاں آج کیا ہو گیا، آج کیا ہو گیا۔ اتنا غم ہے ابلیس کو، اتنا غم ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غم اس کو ہوا ہے کبھی، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غم ہوگا۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، یہی دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی، یہ دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ دیکھا آپ نے کتنی محبت کی اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنی امت سے، آپ نے اس طرح کیا۔ اور ابلیس تو ایک دم پریشان ہو گیا کہ کیسی دعا آپ نے کروا لی، کیسی چیز منگوا لی آپ سے۔ اس لیے ذرا اس کا احساس کرنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ان ساری چیزوں کو حرام کیا، تو اب امت کی ایسی دعا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے تھوڑی سی چھوٹ دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں تمہارے حالات کو، شاید کبھی تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ تم جنگل میں ہو، سفر میں ہو، کہیں ایسی جگہ ہو اور بھوک سے تمہاری حالت خراب ہو جائے، بھوک کی حالت میں تمہیں کچھ نہ مل رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسی میں سے تم کو اجازت دے رہے ہیں کہ تم کچھ کھا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر اجازت بھی دے رہے ہیں کس حالت میں؟ جبکہ کوئی سفر میں ہو، کہیں جنگل میں ہو، کھانے کا پینے کا کچھ نہیں مل رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا، اگر مل رہا ہے تو کوئی مردار مل رہا ہے یا کسی درندے نے کسی جانور کو پکڑ کے کھا لیا، اس کا گوشت مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخت حالت ہے، بھوک سے تمہاری حالت خراب ہو رہی ہے، کمزوری بہت آ رہی ہے، تو اس میں سے تم کھا سکتے ہو، لیکن کتنا؟ بس پیٹ بھر کے نہیں، جتنے سے جان بچ جائے، جتنے سے تسلی ہو جائے، بس اتنی ہی اس کو فرماتے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو شخص بھوک کی حالت میں مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، ان مردار جس کو منع کیا گیا ان میں سے کسی چیز کے کھانے پر، تو غیر متجانف لإثم، بس اتنی بات یاد رہے کہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو۔ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو کا مطلب بس اتنا ہی کھائے جتنے سے جان بچ جائے، یعنی چند لقمے کھا لے، بغیر کھائے رہا نہیں جا رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، کچھ کیا نہیں جا رہا ہے، بے ہوش ہوا جا رہا ہے گویا، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجبور ہو جائے تو وہ کھا سکتا ہے۔ ہاں کتنا کھا سکتا ہے؟ کہ اتنے سے کہ جان بچ جائے۔ اس کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتنا اندازہ لگانا صحیح نہ ہو، کچھ زیادہ ہی کھا لیا، فإن اللہ غفور رحیم، تو جو آیت کا آخری حصہ، اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے، اگر کچھ غلطی ہو گئی تو بھی معاف کر دیں، فإن اللہ غفور رحیم۔ اس آیت سے ذرا دھیان دیجیے، کتنی اللہ تعالیٰ کا انعام اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت کس طرح ظاہر ہو رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کس طرح ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی تعلیمات پر۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم پر عمل کریں گے، آپ کے ہر طریقے کو اپنائیں گے، صرف عبادات میں نہیں، عبادات سے ہٹ کر کے جو اور دیگر جو معاملات ہیں، شادی کا جو معاملہ ہے، شادی میں جو کچھ ہم کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ ہر خوشی میں، ہر غمی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو یاد رکھا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی ہر وقت اپنے رسول کو یاد رکھیں، ہر وقت اپنے رسول کو یاد رکھیں۔ تو ہر وقت یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر موقع پہ دیکھیں آپ کا کیا طریقہ تھا، بس اس طریقے کا کیا طریقہ تھا، اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا، اللهم ابعثه مقاما محمودا، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا ارحم الراحمین یقیناً ہم گناہگار ہیں، یا اللہ یقیناً ہم خطاوار ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم نے اپنے رسول کا کوئی حق نہیں ادا کیا ہے، یا اللہ ہم نے اپنے رسول کا کوئی حق نہیں ادا کیا ہے، ان کی تمام تعلیمات کو ہم بھلا کر بیٹھ گئے ہیں، یا اللہ انہوں نے ہر موقع پہ ہمیں یاد رکھا ہے، صبح بھی یاد رکھا ہے، شام بھی یاد رکھا ہے، ہر دعا میں انہوں نے پوری امت کو یاد رکھا ہے، یا اللہ ہم بھلائے ہوئے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین ان کی ہدایات پر چلنا آسان فرما دیجئے، یا اللہ ان کی ہدایات پر چلنا آسان فرما دیجئے، رو رو کر کے آپ نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، جاگ جاگ کر آپ نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ بھوکے رہ کر کے آپ نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہر طرح سے ہر حال میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے، ہماری خیر خواہی کی ہے، یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر ایسے عمل سے بچا دیجیے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو، ہر ایسی بات سے بچا دیجیے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو، ہر ایسے قول سے بچا دیجیے جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو، یا اللہ ہمارا ہر عمل ان کے سامنے آخر پیش کیا جاتا ہے، یا اللہ ہمارا ہر عمل آخر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہمارے ذریعے سے ان کو تکلیف نہ ہو، ہمیں ایسا بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، ان کی سچی محبت دل میں بٹھا دیجیے، یا اللہ ان کی سچی محبت دل میں بٹھا دیجیے، ہمارے دل میں ان کی سچی محبت بٹھا دیجیے، یا اللہ سچی محبت بٹھا دیجیے، یا اللہ جب سچی محبت ہو جائے گی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کے ہر فرمان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، یا اللہ سچی محبت بٹھا دیجیے، یا ارحم الراحمین سچی محبت بٹھا دیجیے، یا اللہ جیسی محبت انہوں نے ہم سے کیا ہے ویسی محبت ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، آپ ان سے درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے مقام کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیے، یا اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما دیجیے، مقام محمود عطا فرما دیجیے، مقام شفاعت عطا فرما دیجیے، مقام شفاعت عطا فرما دیجیے، یا اللہ انہیں مقام شفاعت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں صبح و شام درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ صبح و شام درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کے ایک ایک سنت پہ چلنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ ایک ایک سنت پہ چلنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ کرم فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے پاک گھر میں ہاتھ پھیلا کر آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ عطا فرما دیجیے، جو کچھ ہم سے کمی کوتاہی اب تک ہوتی رہی ہے یا اللہ سب کو دور فرما دیجیے، یا اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہم سے ہوتی رہی ہے سب کو دور فرما دیجیے، یا اللہ جب وقت آخر آ جائے تو ایمان کے ساتھ ہم کو اٹھائیے، ایمان کے ساتھ اٹھائیے، ان کی محبت دل میں ہو اس حال میں اٹھائیے، یا اللہ ان کی محبت دل میں ہو اس حال میں ہمیں اٹھائیے، یا اللہ جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، یا اللہ پوری امت محمدیہ پہ رحم فرما دیجیے، پوری امت محمدیہ پہ رحم فرما دیجیے، پوری امت محمدیہ پہ رحم فرما دیجیے، امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجیے، امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔